بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کرتے ہیں اپنے پروگرام کی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کہ جو غفور الرحیم ہے، اور درود اس ذات اقدس پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سہرش منور بخاری، اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیشنل پشاور کی لائیو ٹرانسمیشن، اور اس پر آپ ہے 92111214 ہمارا نمبر ہے، اس پہ کال کر کے آپ ہم سے گپ شپ لگا سکتے ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جی، اور اس مہینے میں کچھ پریکاشنز بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس روٹین کو فالو کریں کہ جس کے ذریعے ہم رمضان کے اس پورے مہینے میں فٹ رہیں اور رمضان کے روزوں کا بھرپور جو وہ کہتے ہیں رحمتیں اور برکتیں ان کو سمیٹ سکیں۔ پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بڑے ہمارے جانے مانے مہمان جو ہیں موجود ہیں، ان کا انٹروڈکشن کرائیں گے اور پروگرام کو فردر آگے لے کے چلیں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر ڈاکٹر ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد ارشد امان صاحب، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا احسان ہے، روزے اچھے گزرے سر؟ بہترین، مزیدار۔ کیا بات ہے سر، روزوں کا مہینہ، اور ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہم نے بات کی، ایک شوگر ڈائبیٹک جو مریض ہیں ان کے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں، ایک ہائپر ٹینشن والے یا بی پی کے جو مریض ہیں ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ رمضان کی ایک روٹین چینج ہوئی ہوتی ہے، آئلی چکنی نمک والی چیزیں ہر چیز بے ہنگم طریقے سے چل رہی ہوتی ہے، تو بندہ پوری طرح وہ ڈائٹ فالو نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا جو بڑا مین مسئلہ ہے، بہت مین مسئلہ، وہ یہ ہے کہ پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے لوگ کڈنی ڈیزیزز اور کڈنی کا جو ہے نا ایشوز اس سے بہت دوچار ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو پانی کی کمی کی وجہ سے کڈنیز میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یورین کا رک رک کے آنا، اور اس طرح کے بڑے کامن مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے چھوٹی سے اس سے شروع کریں گے کہ کڈنی کے حوالے سے رمضان کے اس مہینے میں لوگ جو پانی نہیں پیتے ہیں، یا وہ پانی کی کمی خود بخود بھی ہو جاتی ہے کیونکہ بہت ایک روزے والا سیٹ اپ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد روزہ کھل بھی جائے تو بندہ اتنا زیادہ پانی یا لیکوڈ نہیں پی سکتا۔ تو تھوڑا بتائیے گا کہ کڈنی کے جو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں عام جو مریض ہیں ان کے لیے کیا پریکاشنز ہو سکتی ہیں؟ ہاں، بہت شکریہ۔ ہاں، بڑا شاندار اور بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے۔ کڈنی کے حوالے سے بہت سارے ایسے مریض ہیں جو خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ تو کڈنی کے بہت سارے ایسے مریض ہیں جو کڈنی سٹون کے پیشنٹ ہوتے ہیں، کڈنی کے اندر انفیکشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے انفیکشن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انفیکشن ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب وہ پانی اگر کم پئیں گے یا نہیں پئیں گے تو ان کے گردوں کے اندر کڈنی فیلئر کی طرف وہ جا سکتے ہیں، ان کے اندر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے جن کے انفیکشن بار بار بنتے ہیں اور کڈنی سٹون تنگ کرتے ہیں، درد ہوتا ہے بار بار، اور اس پرابلم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب کی نالی میں سٹون آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ تو ایسے مریض جو ہیں جن کو بار بار کڈنی کے پرابلم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے CKD، جس طرح آپ نے شوگر کا ذکر کیا، شوگر کی وجہ سے بے شمار ایسے مریض ہیں جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں، کرونک کڈنی ڈیزیز۔ اسی طریقے سے بلڈ پریشر کا آپ نے ذکر کیا، تو بلڈ پریشر کی وجہ سے بے شمار ایسے پیشنٹ ہیں، تقریباً 50% پیشنٹ جو کڈنی CKD کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ 50 to 70% بلڈ پریشر اور شوگر ان کا سب سے بڑا کاز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کڈنی سٹون ہوتے ہیں، یہ بھی اگر اس کی صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہ کی جائے، ان کو صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے، پانی کا استعمال ٹھیک نہ کیا جائے، تو یہ بھی CKD کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پین کلر جو مریض بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، تو یہ مریض بھی جو ہیں وہ CKD کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے بھی اکثر گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں کو پانی کا استعمال جو ہے وہ مینٹین رکھنا چاہیے، اور خاص کر جو CKD کے پیشنٹ ہیں جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں، اگر ان کا کریٹینین تھوڑا بھی بڑھ چکا ہے، یوریا ان کا تھوڑا بھی بڑھ چکا ہے، تو ان مریضوں کو تو بالکل ہرگز روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے گردوں کے اوپر زیادہ لوڈ آتا ہے اور وہ خطرے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ان کا کریٹینین فل فور زیادہ ہو جاتا ہے، یوریا ان کا فل فور بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں اور مجبوراً وہ پھر ڈائلیسس پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو گردوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کی بڑی حفاظت کیا کریں، کیونکہ کڈنی جو ہے انتہائی اہم آرگن ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ بلڈ پریشر کے مریض یا شوگر کے مریض وہ اس بیماری سے دوچار ہوتے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ جنیرک بھی ہو سکتے ہیں؟ جینیٹک بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں۔ جینیٹک سے مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک سوابی سے ایک ماں اپنے 2 بچوں کو لے کے آئی، اور مجھے کہنے لگی کہ میں نیفرالوجسٹ کے پاس گئی تھی، تو مجھے کہنے لگا کہ آپ نے نہ تو ہومیوپیتھک کا علاج کرنا ہے اور نہ کیمی علاج کرنا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ چلیں میں نہ ہومیوپیتھک کا علاج کرتی ہوں نہ میں کیمی علاج کرتی ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں آپ کے پاس اس کا علاج ہے؟ تو وہ نفی میں اس کا جواب تھا۔ اس کا جو مسئلہ تھا وہ پروٹین یوریا تھا، پیشاب کے اندر جھاگ آ رہی تھی اور کڈنی ان کے ڈیمیج تھے، اور 3 بچے اسی بیماری میں آلریڈی اس کے جو ہیں اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، مر چکے تھے اسی بیماری کی وجہ سے۔ تو وہ
اس کی کلینک سے نکلی اور سیدھی میرے پاس پبی کلینک میں آ گئی. تو ان کی جب اس نے کہا کہ میں پورے یقین کے ساتھ پورے امید کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرے بچے یہاں پر ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں نے کہا اللہ کرم کرے گا, اللہ سے اچھی امید رکھیں اور میں بھی اچھی امید سے علاج شروع کرتا ہوں. اس کے 2 بچے ایک بچہ جو تھا وہ 20-22 سال کا تھا اور دوسرا بچہ جو تھا اس کا 12-13 سال کا تھا. تو 2 سال سے ان کی ٹریٹمنٹ میری کلینک میں جاری ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بچہ جو ہے اس کا جو 22 سال والا جو بچہ جو بڑا بچہ ہے انتہائی کمزور تھا, ویک تھا, جس طرح ٹی بی کا مریض ہوتا ہے اس طریقے سے ہی تھا. تو وہ اس کی ٹریٹمنٹ 2 سال چلی اور ماشاء اللہ کے فضل سے اس کا ایک بچہ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے, اس کی شادی بھی ہو چکی ہے اور ماشاء اللہ وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے. اس کا جو دوسرا چھوٹا بھائی ہے وہ میری ٹریٹمنٹ میں ابھی آلریڈی چل رہا ہے, جس کے یہ خاندانی جینیٹک مسائل جو ہوتے ہیں اس جینیٹک سے یہ کیس مجھے یاد آ گیا. تو اس طرح میرے پاس بے شمار بچے ٹھیک ہوئے ہیں. میرے پاس ہی نہیں, ہومیوپیتھک کے جتنے بھی اچھے ڈاکٹر ہیں جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور وہ بیماری کو سمجھتے ہیں, اس کے کازیٹیو فیکٹر کو سمجھتے ہیں, تو جب وہ علاج کرتے ہیں نا تو یقین مانیں کہ بے شمار ایسے بچے CKD کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ہماری کلینکوں میں ٹھیک ہو رہے ہیں آج. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ کر لیتے ہیں کہ اسموکنگ کس حد تک آپ کی کڈنیز کو افیکٹ کرتی ہے؟ جن مریضوں کے گردے ڈیمیج ہو چکے ہیں ان کو تو جتنے بھی ڈاکٹر ہیں تو وہ سختی سے اسموکنگ ان کو منع کرتے ہیں. اور اسموکنگ کسی بھی حوالے سے نہ دل کے لیے اچھا ہوتا ہے, نہ جگر کے لیے اچھا ہوتا ہے, نہ لنگس کے لیے اچھا ہوتا ہے اور نہ کڈنی کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو اسموکنگ جو ہے وہ انسان کو اندر سے ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. یہ کاز ہو سکتا ہے CKD کے لیے؟ CKD کی یہ کاز ہو بھی سکتا ہے لیکن اتنا عام دیکھنے میں نہیں آتا ہے, عام دیکھنے میں نہیں آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بات کریں CKD کے حوالے سے, تو آپ نے بتایا CKD کے حوالے سے. اب یہ بتائیے گا کہ سمٹمز کیا ہوں گے اگر ایک مریض CKD کا جو سروائیول ہے تو اس میں کیا ایسے سمٹمز ہوں گے کہ جس سے پتہ چل سکے کہ اس کی کڈنیز افیکٹڈ ہیں اور وہ کسی ایسے بندے سے کنسرن کریں جو کڈنی سے ڈیل کرتا ہو؟ میں کڈنی کے بے شمار پیشنٹ دیکھ چکا ہوں, بے شمار پیشنٹ, صرف پاکستان سے ہی نہیں بلکہ دنیا سے دیکھ چکا ہوں. ایون فلسطین کا امبیسڈر بھی اپنے بچے کو لے کر میرے پاس آ چکا ہے, میرے پاس ٹریٹمنٹ کروا چکا ہے اور کافی ریلیف اس کے بچے کو مل چکا ہے ماشاء اللہ, اللہ کے فضل سے. تو کڈنی کے جو سمٹمز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سمٹمز یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کے نیچے یہ والی جگہ جو ہیں تو یہاں پر یہ سوج جاتی ہیں, اس میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے. اوپر والے حصے میں ہوتی ہے پاؤں اور ہاتھ وغیرہ اور پیٹ وغیرہ, اس میں سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پیشاب بھی بند ہو جاتا ہے اور اس پیشاب کے بند ہونے کی وجہ سے اس کے لنگز کے اندر, اس کے پیٹ کے اندر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. پیٹ ان کا پھولا ہوا ہوتا ہے, جب وہ رات کو لیٹتے ہیں تو لیٹ نہیں سکتے ہیں, سانس نہیں لے سکتے ہیں, سو نہیں سکتے ہیں, بے چینی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتی ہے, کیونکہ ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے. تو ایسے مریض جو ہوتے ہیں پھر انتہائی سیویئر کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں. جو CKD کے پیشنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ ڈسٹرب رہتے ہیں, ایک ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں. اور جو مریض گھبرا جاتے ہیں, جن کو یہ ڈر ہوتی ہے, میں اکثر اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی بیماری ہو اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کیا کریں. شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم کر دیتا ہے اور مریض جو ہیں وہ صحت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو خوف ہوتا ہے وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. کڈنی کے پیشنٹ کے اندر سب سے بے چینی, سب سے بڑی بے چینی اور خوف جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ کڈنی کے ساتھ اور بہت سارے آرگن جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے کہ دل کے مسائل بن جاتے ہیں, جیسے کہ چونکہ کریٹینین اور یوریا کا لیول بڑا ہوا ہوتا ہے اور خون کے اندر یہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو جب خون کے اندر وہ خون مزید گاڑھا ہو جاتا ہے تو ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ کسی بھی صورت میں کنٹرول نہیں ہوتا ہے. اور CKD کے پیشنٹ کا جو نارمل BP بھی ہوتا ہے وہ 160-70 سے کم نہیں ہوتا ہے. ویسے تو نارمل جو ہوتا ہے اوپر والا BP جو ہوتا ہے وہ 120-120 ہوتا ہے اور نیچے والا 80 ہوتا ہے, لیکن CKD والے پیشنٹ کا جو نارمل BP ہو جاتا ہے وہ 180 تک جو ہے 170, 180, 160 اسی رینج میں رہ رہا ہوتا ہے, 200 تک بھی جاتا ہے, اس سے زیادہ بھی جاتا ہے. تو کیونکہ ان کا خون بہت گاڑھا ہوتا ہے, کریٹینین بڑا ہوتا ہے, یوریا بڑا ہوتا ہے, تو یہ اس طرح کے مسائل ان کے باڈی کے اندر ہوتے ہیں جو ان کو کافی تکلیف دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب تھوڑی پریکاشنس کی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد میڈیکیشن پہ چلے جائیں گے, کیونکہ ہمارے ایک پروگرام کا فارمیٹ اسی طرح چلتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اس پار جو ویورز ہیں وہ چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں, اور جس طرح کہ ہم CKD کے حوالے سے جتنا کلیئرلی بتا سکتے تھے اتنا ہم نے بتایا. اب یہ بتائیے کہ گھریلو طور پہ کیا ہم پریکاشنس کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے کڈنی افیکٹ ہونے سے بچ سکیں, اور اس میں کیا کیا چیزیں انپٹ ڈال سکتے ہیں؟ جو کڈنی کے مریض ہیں جو اسکرین کے اس پار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بڑا بہترین میسیج ہے کہ جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں, تو دیکھیں کریٹینین اور یوریا جو ہے بڑا ہوتا ہے, تو کریٹینین کیا چیز ہوتی ہے, یہ بیسیکلی پروٹین ہوتی ہے, اور یہ پروٹین جب بڑھتی ہے تو کہاں پر بڑھتی ہے, خون کے اندر بڑھتی ہے. یہ کریٹینین جو بڑھتا ہے کہاں پر بڑھتا ہے, خون کے اندر زیادہ ہوتا ہے, بلڈ کے اندر زیادہ ہوتا ہے, بلڈ گاڑھا ہو جاتا ہے. تو جب
یہ ہوتا کیا ہے کریٹین پروٹین کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں جو ہمیں جانور سے جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں، دودھ ہو گیا، گوشت ہو گیا، دالیں ہو گئی، آرگن میٹ ہو گیا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سی کی ڈی کے پیشنٹ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ نمک کا استعمال اور دالوں کا استعمال، یہ ہم کڈنی سی کی ڈی کے پیشنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ہم بند کر دیتے ہیں یا ان کو کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیلنس لائف جو ہے بیلنس لائف ہر بیماری کے ساتھ اس کا جو بیلنس اس کو جو رکھنا ہوتا ہے تو وہی غذا جو ڈائٹ ہوتی ہے تو یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ جو مریض اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ ویسے ہم انسان کوئی بھی ڈاکٹر کسی مریض کو بچا نہیں سکتا ہے، ہر ڈاکٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مریض کو جتنی بھی ریلیف دے تو وہ دے سکتا ہے، اور ہومیوپیتھک کے اندر جب اس کے علاج کے اوپر آئیں گے تو وہ بھی بتائیں گے کتنا بہترین علاج ہے۔ صحیح ہے ڈاکٹر صاحب۔ اور یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو سی کے ڈی کے مریض ہیں ان کو ایکسرسائزز اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ پیشنٹ ٹو پیشنٹ کیری کرتا ہے۔ ابھی جن مریضوں کا کریٹینین زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ تو بیچارے اپنی زندگی کو بچانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، وہ تو ایکسرسائز بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہلکی پھلکی واک ان کو ضرور کرنی چاہیے۔ کریٹینین اگر بڑا ہوا بھی ہے یا کم بھی ہے تو ایکسرسائز تو ہر بیماری کا جو ہے وہ سلوشن ہوتا ہے۔ سخت ایکسرسائز یہ کر نہیں سکتے ہیں لیکن ہلکی پھلکی اگر یہ واک کریں گے تو یقینی طور پر ان کی صحت کے لیے بہت مفید ہوگا۔ صحیح ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب ہم آ جاتے ہیں اس کی کیور کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم ایلیپیتھی کی بات کریں تو ایلیپیتھی میں تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جو چیز جو آرگن آپ کا خراب ہو چکا ہے تو اس کو یا تو آپ نیا آرگن لگا لیں یا اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا جو آرگن نیا نہیں لگ سکتا لیکن آپ سروائیو کر سکتے ہو اس کو کاٹ کے ختم کر دیا جائے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے، اور جس طرح کے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہیں، جگر کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، آپ کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ لیکن میں نے جہاں تک ہومیوپیتھک کو ابھی تک سمجھا ہے اس میں ٹرانسپلانٹ والا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسی طرح ہی آپ لوگ جو ہے زیادہ فوکس یہی کرتے ہیں کہ اس چیز کو رننگ کنڈیشن میں لا کے اگلے بندے کو صحت مند کرے۔ تو آپ بتائیے گا کہ اس بیماری سے جو لوگ افیکٹی ہیں ان کے لیے کیا علاج ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہے کہ میں یہاں پر پھر ایک اسی ہفتے کے مریض کی ایگزامپل آپ کو ایک دیتا ہوں۔ میرے پاس یہ پبی کے علاقے سے ایک پیشنٹ پبی کلینک میں آئی، فیمیل تھی، پریگننسی کے دوران اس کی کڈنی فیل ہو گئے۔ تو جب میرے پاس آئی وہ پیشنٹ تو اس کا کریٹینین جو تھا وہ 8 پہ تھا اور یوریا اس کا جو تھا وہ 167 سم تھنگ تھا، سانس اس کی پھولی ہوئی تھی، پیشاب اس کا بند ہو چکا تھا اور ڈاکٹروں نے ان کو ڈائلیسس لکھ دیا تھا۔ تو میں نے اس کو 1 ہفتے کی دوائی لکھی۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کا علاج بڑا سلو ہے، تو میں نے اس کو 1 ہفتے کی دوائی اس لیے لکھی کہ اگر اس کا پیشاب بحال ہو گیا، میں نے ان کو بتا دیا تھا ساتھ، تو ان کا ڈائلیسس سے جو ہے یہ بچ جائیں گے۔ تو ان کو میں نے کوئی 5-6 ڈوزیں بلکہ 3 ڈوز ایک میڈیسن کی دی، 3 دن کے لیے، 3 دن کے لیے دوسری میڈیسن کی ڈوز دی جو پیشاب کو کھولنے کے لیے تھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ استعمال کیا، 6 دن دوائی استعمال کی، 7ویں دن میرے پاس کلینک میں وزٹ کیا، ان کا میں نے ٹیسٹ کیے، یقین مانیں کہ وہ اتنی ریلیکس تھی، کہتی ہے کہ جب میں نے دوائی پہلی ڈوز لی تو مجھے پیشاب جو ہے وہ جاری ہو گیا، اس کی سانس بحال ہو گئی، اس کے لنگز کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر جو پانی بھرا ہوا تھا وہ نکل گیا سارا، اور اس کا کریٹینین 8 سے آ کر نیچے 4 پر آ گیا۔ اور یہ کتنے دن کی دوائی سے؟ 6 دن کی دوائی سے۔ تو ابھی میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر جب کلینک میں مریض دیکھتا ہوں تو اسی طریقے سے میرے پاس رزلٹ آتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے تو ڈائلیسس لکھے ہوتے ہیں، اور میرے پاس جب ہومیوپیتھک کے کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہفتے 10 دن کے اندر اندر سیٹل ہو جاتے ہیں، ان کا کریٹینین کم ہو جاتا ہے، ان کا یوریا کم ہو جاتا ہے، وہ سروائیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی ٹریٹمنٹ چلتی ہے، کچھ مریض ہمارے پاس بالکل بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگرچہ سارے نہیں ہوتے ہیں لیکن ایک لمبی عرصہ تک جو ہیں وہ دوائیوں کے اوپر چلتے ہیں۔ تو اگر مریض ہمارے ساتھ تعاون کرے، اس کو ہومیوپیتھی کے اوپر یقین ہو، تو یقین مانے کہ بے شمار مریض جو ہیں ہومیوپیتھی کے اندر علاج کے ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور ہمارے پاس بے شمار مریض ٹھیک ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ڈائلیسس کے کئی مریض میرے پاس آئے، وہ بھی بے شمار ہیں، کافی تعداد میں ہیں۔ تو جب میرے پاس کلینک میں آئے ڈائلیسس کے بعد، ڈائلیسس کرنے کے بعد شرپاؤ سے ایک پیشنٹ میرے پاس باغ کے 2016 میں آیا تھا، اور 60 ڈائلیسس کے بعد جب اس کا 8واں ڈائلیسس تھا تو اس کو کسی نے میرا بتایا، میری کلینک میں آیا، یقین مانے کہ پہلے ہی وزٹ کے اوپر ٹھیک ہوا، اور آج 2025-26 ہے، وہ سارے روزے رکھتا ہے، کسی قسم کی کوئی دوائی استعمال نہیں کرتا ہے، نہ اس کا کریٹینین بڑھا ہوا ہے، نہ اس کا یوریا بڑھا ہوا ہے، نہ اس کو کوئی گردوں کی تکلیف ہے۔ تو یہ کمال جو ہے یہ ہومیوپیتھی کے اندر ہے۔ اگر ڈاکٹر اچھا ہو، بیماریوں کو سمجھتا ہو، خدا ترس ہو، اور امانداری سے علاج کرنے والا ڈاکٹر اگر مل جائے ہومیوپیتھک کے اندر ہو، تو یقین مانے کہ بہت ساری بیماریوں کا علاج جو ہے ممکن ہے۔ ہومیوپیتھک کے اندر چونکہ میڈیسن جتنی بھی ہوتی ہیں کازیٹیو فیکٹر کے اوپر جا کر علاج کرنا پڑتا ہے،
جس طرح کے ہومیوپیتھک میں اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض آتا ہے تو اس کے اندر ایل سیرم کا استعمال بہت ڈاکٹر کرتے ہیں، پکرک ایسڈ کا استعمال ہوتا ہے، یہ ہماری ہومیوپیتھک کی جو پوٹنسیز ہیں ان کا میں ویسیکیریا کا استعمال کرتا ہے، یہ گردوں کو ٹھیک کرنے والی دوائیاں ہیں۔ تو پھر ہم کازیٹیو فیکٹر کے اوپر پیچھے دیتے ہیں کہ یہ بی پی کی وجہ سے ہوا ہے، شوگر کی وجہ سے ہوا ہے، کڈنی سٹون کی وجہ سے ہوا ہے، جینیٹک کی وجہ سے ہوا ہے، یا بہت ساری دوائیاں کھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو انہی چیزوں کو ہم مد نظر رکھ کر اس کی ٹریٹمنٹ کر کے اس مریض کو جو ہے وہ صحت کی طرف گامزن کر دیتے ہیں، اور بے شمار مریض ہمارے پاس صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت گفتگو، یقیناً ہمارے اس پار بیٹھے جو ویورز ہیں اس کو اس سے فائدہ بھی ہوگا، اور ہم پھر یہی کہیں گے کہ اگر کوئی مریض ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پرسنل کیپیسٹی میں خود میڈیکیشن سے بچے اور ڈاکٹر سے کنسرن کریں، جس ڈاکٹر پہ آپ کو اعتماد ہے۔ اور اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے کنسرن کرنا چاہیں تو سوشل میڈیا پہ بہت سی جگہوں پہ ان کے فون نمبر آپ کو اور ان کے ایڈریسز وغیرہ کا پتہ چل سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ویک میں 7 ڈیز جو ہے ان کے کلینکس آن ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے آپ ان سے کنسرن کر سکتے ہیں۔ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی طرح کوئی اور ٹاپک لے کے ہم آئیں گے۔ ہمارے ویورز کے لیے ہم مشکور ہیں، آپ نے ٹائم دیا، اور جس طرح کے ویورز آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا ٹائم اتنا ہی تھا، اور اس نالج کے ساتھ جو آپ تک ہم نے پاس آن کی ہے، مجھے سحرش منور بخاری کو اجازت دے، بشرطِ زندگی پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ نے کے بعد۔